الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. لائق صد احترام معزز و محتشم ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی ARY QTV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ پروگرام تزکیہ قلب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اگر ہم اپنے افراد معاشرہ کی ذہنی صلاحیتوں کو عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بہت زیادہ ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، دماغی طور پر بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے ہیں، جس تحریر کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوح عقل پر نقش ہو جاتی ہے، کبھی بھولتے نہیں ہیں. ایسے لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایکیڈیمک ایجوکیشن میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں. ان کی قوت عاقلہ، قوت حافظہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت آگے ہوتے ہیں. لیکن محترم ناظرین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی انٹلیکچوئلز میں، انہی ذہین لوگوں میں بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. جب وہ ذخیرہ علم جو ان کے ذہن میں محفوظ ہے اسے پریکٹیکل لائف میں استعمال کرتے ہیں تو بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ جن کو ہم بالکل اجہل الناس، بلید الناس یا پرلے درجے کے جاہل سمجھتے ہیں، اگنورنٹ سمجھتے ہیں، وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی کلاس میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں آ کر بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ایسے بے شمار ہم دیکھتے ہیں نوجوان کہ جو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو بالکل جاہل ہیں، اکثر فیلئر کہلاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں ایگزامز میں، لیکن پریکٹیکل لائف میں بہت بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں، بہت بڑے کاروباری شخصیت بن جاتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اپنے معاشرے میں رشوت اور سفارش کی منفی اثرات پر کلام کرنا چاہتا ہوں. ہرچند کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں یہ بھی ایک سبب ہے اس کا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں اور ویسٹ میں جہاں پر رشوت اور سفارش کا تصور بہت کم ہے، اگرچہ ہے لیکن بہت کم ہے، وہاں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا IQ لیول بہت اچھا ہے، علم بہت زیادہ ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ناکام ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم عقل کی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ عقل اور دماغ کے حوالے سے تو بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال نہیں کر پاتے. اور اس ایموشنل انٹیلیجنس کا تعلق براہ راست انسان کے دل سے ہوتا ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس یہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اس کا ظرف انسان کا دل ہوتا ہے. اب ایسے لوگ ایگزامز پاس کر لیں گے، پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی. یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ اپنی انفارمیشن کا استعمال کیسے کریں. وہ جو معلومات کا ذخیرہ ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے ان کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور ایسے لوگ ان کے ذہن میں جو معلومات ہیں ان کو مینج کرنے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہیں. اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز بھی نہیں رکھتے، ذہین ہیں، انفارمیشن ہے، علم ہے، نالج ہے، لیکن اس نالج کو مینج کیسے کیا جائے اس صلاحیت سے وہ محروم ہوتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ وہ ایک زندگی میں ایک سیٹ پیٹرن جو ان کے ذہن میں ایجوکیشنل میتھڈالوجی میں یا ایجوکیشنل نظام میں یا اکیڈیمکلی ایجوکیشن جب وہ حاصل کر رہے تھے ان کے ذہن میں ایک انفارمیشن ڈال دی جاتی ہے کہ یہ انفارمیشن ہے، اس کو بس
اندھا دھند اس کی تقلید کرنی ہے، ایک سیٹ پیٹرن کے ذریعے زندگی گزارنی ہے. تو نے فلاں ڈگری حاصل کی، ڈگری کے بعد جاب کرنا ہے، جاب کے بعد فلاں فلاں راستہ تیرے سامنے آئے گا، اس کو یوں ڈیل کرنا ہے. پھر وہ اسی ترتیب پر زندگی کے ایام گزارتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر امپرووائزیشن ابیلٹی نہیں ہوتی. ایسے لوگ زندگی میں کوئی بڑا رسک لینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، کوئی بڑا کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. وہ اس لیے ناظرین کیونکہ وہ دل کی سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں. جبکہ دوسرے طبقے کی جو ہم نے بات کی، وہ جو بظاہر علمی حوالے سے مضبوط نہیں ہے، قوت حافظہ بھی کمزور ہے، انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے، ہمیشہ فیلئر کہلواتے آئے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کچھ ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایک انفارمیشن کو مینج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، زندگی میں کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر زندگی کس طرح گزارنی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے رسک زندگی میں لے لیتے ہیں اپنے دل کے فیصلوں کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. محترم ناظرین، یہ وہ انسان کے دل کی صلاحیت ہے، دل کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دل کے سوچنے کی صلاحیت، جس سے ایک عرصے سے، ایک مدت سے سائنسدان اور سائنسی تحقیقات کے ماہرین جس کا انکار کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو فقط ایک ایجوکیشنل میتھڈالوجی یا ایجوکیشنل سلیبس کو فالو کرتے ہوئے اسی سلیبس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، مکمل طور پر بلائنڈ فالو کرتے ہوئے لکیر کا فقیر بن کر وہ زندگی کے ایام گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن وہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہیں، ان کا جو مالک ہے یا جو ان کا امپلائر ہے وہ شاید میٹرک پاس بھی نہ ہو، وہ شاید جی سی ایس ایز بھی پاس نہ کیا ہو اس نے، لیکن یہ اس کے ماتحت اپنی ذہنی صلاحیتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں. وہ پھر اس کی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، چونکہ اس میں اس کی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ انفارمیشن کو مینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہ احباب اسی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے. یہی ان کا منتہا نظر ہوتا ہے، یہ ان کا موٹیو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، جو انفارمیشن ہمارے ذہن میں موجود تھی ہم نے اس کو استعمال کر لیا. لیکن ناظرین کرام، یہ اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے، کیونکہ سائنسدان دل کی سوچنے کی صلاحیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور ہم نے چند روز قبل ایک مکمل لیکچر اس موضوع پر دیا تھا، جس میں قرآن کریم کی 10 آیات سے یہ بات ثابت کی تھی کہ انسان کے دل میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، یہ دل سوچتا بھی ہے، یہ دل سمجھتا بھی ہے، یہ دل سنتا بھی ہے، یہ دل دیکھتا بھی ہے، اور یہ دل زندگی میں فیصلے کرتا بھی ہے. اور یہ دل ایک بادشاہ ہے، عقل اس دل کا وزیر ہے. انسان کے جسم پر دل کی بادشاہت ہے اور انسان کا جسم اس دل کی سلطنت ہے. ایک مدت تک ناظرین کرام سائنسدان اس حقیقت کا انکار کرتے رہے، لیکن قرآن کریم اور اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا دل یہ تمام صلاحیتیں رکھتا ہے. اور جو شخص تزکیہ قلب کے ذریعے انسان جب بھی اس دل کی صلاحیت کا استعمال کرتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ان صلاحیتوں کا انکار کرتے ہیں فقط سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر. لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم اختصار کے ساتھ کچھ ماڈرن سائنٹسٹ کی تحقیقات آپ کی گوش گزار کریں گے. ناظرین کرام، ایک جدید میڈیکل فیلڈ جسے نیورو کارڈیالوجی کہتے ہیں، یہ ایک میڈیکل کی ایک نئی فیلڈ ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق سائنس کے میدان بدلتے رہتے ہیں. یہ ایک نیا سائنسی میدان ہے، ایک نئی جدید میڈیکل فیلڈ ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ قرآن کریم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. قرآن جو تھا وہ ہے، کیونکہ یہ رحمان کا کلام ہے. میڈیکل قرآن کے مطابق اپنا میدان بدلتی رہتی ہے، میڈیکل سائنسز بدلتی رہتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں میڈیسنز کے لیے اور میڈیکل سائنسی تحقیقات کے لیے مسلمان اپنے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اگرچہ ہم ماضی میں مطالعہ کریں، آج سے 300 سال قبل جو میڈیکل سائنسی تحقیقات جو نتیجہ اخذ کرتی تھی، آج وہ بالکل بدل چکا ہے اور اکثریت کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہو چکی ہے. اس کی ایک نظیر آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. جس طرح آپ نے سنا کہ میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کا دل فقط ایک پمپنگ مشین کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میڈیکل فیلڈ کی اسی نیورو کارڈیالوجی کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر جے اینڈریو، یہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر 40,000 نیورونز ہیں. یہ کہتے ہیں کہ
There are 40,000 of these neurons in a human heart, and the nervous system of the heart is made up of these neurons, which are capable of processing information without the help of the neurons from the brain. The neurons of the heart obtain information from the rest of the body and make appropriate adjustments and send back this information from the heart to the rest of the body, including the brain. Neurocardiology, New York. یہ کہتے ہیں کہ انسانی دل کے اندر 40,000 ایسے نیورنز ہیں جو انسان کے تمام جسم سے معلومات جمع کر کے انسان کے دل میں داخل کرتے ہیں اور پھر مناسب تبدیلی کر کے پھر انسان کے دل میں یہ انفارمیشن منتقل کی جاتی ہے. یعنی انسان کے دل کے اندر بھی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس کے علاوہ فنکشنل پرنسپلز، یہ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ میں ڈاکٹر اینڈریو نے یہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانی دل کے متعلق کمپلیکس اناٹمی اور دل کے نروس سسٹم کے متعلق جدید سائنسی تحقیقات میں ایک انقلاب آ چکا ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اور وہ بہت بڑی تبدیلی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر فقط عقل اور ذہن اور دماغ ہی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کا دل بھی سمجھتا ہے اور انسان کا دل سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور فیصلہ بھی کرتا ہے. The human heart is a sophisticated information processing center functioning not only in consent with the brain but also independent of it. یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا ذہن بھی سوچتا ہے لیکن انسان کا دل جو فیصلہ کرتا ہے وہ ذہن کے فیصلے سے انڈیپینڈنٹ ہے. آزادی کے ساتھ انسان کا دل سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. محترم ناظرین، میں چاہوں گا کہ چند مزید باتیں اس حوالے سے عرض کروں تاکہ تزکیہ قلب سے قبل ہمارے ذہن کی مکمل طور پر تسلی و تشفی ہو جائے کہ اس کورس کے لیے سائنسی دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے اور یہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس میں گولمن ڈینیل کہتا ہے سکسیس ان لائف depends more on the ability to manage emotions rather than simply mental abilities. Having a high IQ does not necessarily guarantee success in life, and many people with an ordinary IQ are more successful in their lives just because they are emotionally more intelligent. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ زندگی میں کامیاب ہے، علمی حوالے سے بہت زیادہ ڈگریز اس کو حاصل ہیں، اس کا IQ لیول بہت ہائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیسیسریلی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ کہتا ہے کہ بیشتر ایسے لوگ، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا IQ لیول بہت آرڈنری ہوتا ہے، وہ بہت ذہین نہیں ہوتے، لیکن دل کی ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیولپمنٹ سائیکالوجسٹ یہ فریمز آف مائنڈ دا تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس میں اسی بات کا اظہار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ذہانت فقط دو جہتوں سے سمجھی جا سکتی ہے عقل کے ذریعے سے. پہلی لاجیکل میتھمیٹیکل اور دوسری لنگوسٹک. وہ کہتے ہیں ان دونوں کا تعلق تو فقط انسان کی عقل سے ہے، جبکہ انسان کی ذہانت اور انٹیلیجنس کو پرکھنے کے لیے 7 مزید قسموں کو دیکھنا ضروری ہے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں ان میں سے فقط 2 قسموں کو بیان کرتا ہوں. پہلی قسم ہے انٹراپرسنل ڈیلنگ. انٹراپرسنل، یہ انٹراپرسنل کیا ہے؟ یہ انسان کے ذہن کے اندر جو معلومات موجود ہیں ان کو مینیج کرنے کا میتھڈ ہے. اور دوسرا انٹرپرسنل، ڈیلنگ ود ادرز نالج، دوسروں کے ذہن میں جو ذخیرہ علم، جو علم موجود ہے اس کو ڈیل کرنے کی صلاحیت. یہ دونوں صلاحیتیں انسان کے دل کے اندر موجود ہیں، انسان کے عقل کے اندر موجود نہیں ہیں. ناظرین کرام، جب انسان ان صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی جس طریقے سے تربیت کی ہے، اس تربیت میں بھی ہمیں دل کے ان پوشیدہ حکمتوں اور وزڈمز کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی ہمارے صوفیاء کاملین کی تربیت بھی رہی ہے. صوفیاء کاملین جب انسان کو تزکیہ قلب کے ان مراحل سے گزارتے ہیں تو سب سے پہلے وہ انسان کے دل کے اندر موجود ان سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں کو زندہ کرتے ہیں. یعنی فقط عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جاتا. اسی لیے اس دن میں نے آپ کو اقبال کا یہ شعر سنایا تھا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی یہ محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ ہمارا گول نہیں ہے، یہ چراغ راہ ہے. ناظرین کرام، اگر ہم مشاہدہ کریں، ہم اپنے صوفیاء کی تعلیمات کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ
محبوب الہی سلسلہ علیہ چشتیہ کے ایک عظیم ولی کامل ہیں، ہمارے شیخ ہیں، سلسلہ علیہ چشتیہ کے رہنما ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو ایک طبیب کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ وہ طبیب غیر مسلم ہے، اور یہ معروف تھا اس علاقے میں کہ وہ طبیب کچھ اپنے اوراد وغیرہ پڑھ کر اس کے مذہب کے مطابق وہ دم کرتا ہے اور اس سے انسان کو صحت مل جاتی ہے۔ وہ خواجہ صاحب پر، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر دم کرتا ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو صحت حاصل کر کے حیرت میں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا ورد کیا، کیا وظیفہ کیا، کیا محنت ہے تیری، کیا جد و جہد ہے، یہ مقام تو نے کیسے حاصل کیا کہ تیری وجہ سے انسان جو بیمار ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ وہ غیر مسلم جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے گرو نے مجھ سے یہ بچن لیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ جو تیرا نفس کہے اس کی مخالفت کرنی ہے، یعنی تیرا نفس اگر تجھے کہے کہ تو نے ٹھنڈا پانی پینا ہے تو تو نے مخالفت کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ جب بھی میرا نفس یہ تمنا کرتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں تو میں گرم پانی پیتا ہوں، نفس تمنا کرتا ہے کہ چاول کھاؤں تو میں روٹی کھا لیتا ہوں، ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں، ہمیشہ نفس سے اختلاف کرتا ہوں۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے کان میں، ایک روایت کے مطابق اس کے کان میں کچھ کہا، جو ہی ان کے کان میں وسپر کیا، اس شخص نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدین حیران ہیں کہ حضرت آپ نے اس کو کیا کہا؟ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب اس شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، ٹھنڈا پانی پینے کی طلب ہو تو میں گرم پیتا ہوں، روٹی کھانے کی طلب ہو تو میں چاول کھاتا ہوں، تو میں نے اس کے کان میں کہا کیا تیرے دل میں مسلمان ہونے کی طلب ہے؟ تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس کے نفس نے جواب دیا نہیں، مسلمان نہیں ہونا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا الٹ کر مسلمان ہو جا۔ اسی وقت وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ فراست ہے جو اللہ عز و جل نے اولیاء کاملین کو عطا فرمائی ہے، اسی تزکیہ قلب کے مراحل طے کرنے کی بنیاد پر۔ یہ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، اولیاء کاملین اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی لیے جامع ترمذی کی روایت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عمل کو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ہوتے تو شاید عقل ہمارا کہتا، ہماری عقل کی طرف سے شاید یہ رائے دی جاتی کہ آپ بھی اسی کی طرح محنت کریں، اسی کی طرح جد و جہد کریں، 10 سال اس کی جد و جہد اور اس کی محنت اور اس کا مجاہدہ جو اس نے کیا ہے وہ آپ بھی کریں، اس کا مقابلہ کریں۔ 10 سال ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے، پھر اس کو اپنی کوشش اور اپنی اس کاوش اور جد و جہد سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے، پھر جا کر اس کو پھر دعوت دیتے دین کی۔ لیکن اولیاء کاملین کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے، بالکل جدا ہے۔ وہ ہر بات عقل کی رائے کے مطابق نہیں کرتے، وہ دل کے فیصلوں سے ایسا کام کر دیتے ہیں جو دوسرے لوگ شاید 10-15 سال میں نہ کر پائیں۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی فراست نے بتا دیا کہ اس کے نفس کا مقابلہ یوں کر، چند لمحوں میں، چند سیکنڈز میں وہ صاحب ایمان بن گیا، مؤمن بن گیا، مسلمان بن گیا۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ تعالی ان لیکچرز کے ذریعے یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم ابتدا کر رہے ہیں وہ 7 دروازوں کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ، دل کے دروازوں کو، حرام کے دروازوں کو بند کرنا، گناہوں کے دروازوں کو بند کرنا، آنکھ کے دروازے کو بند کرنا، اور پھر اس کے بعد دل کے دروازے کھلتے کیسے ہیں اور دل بیدار کیسے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم کل سے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کی ہم ابتدا کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی ہم یہ علوم پڑھ رہے ہیں یا جو ہم یہ سائنسز سیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفرق بین الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ کالفرق بین الحی والمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل ذاکر ہے، جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص جس کا دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے، ان دونوں کے مابین ڈفرنس کیا ہے؟ فرمایا وہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ دل ہے، اور وہ دل جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ دل ہے۔ تو ہم نے اس مردہ دل کو زندہ کرنا ہے، اس کے احیاء کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے ناظرین کرام ہماری ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ
کہ ہم نے فقط یہ نہیں کہنا کہ رمضان المبارک آیا ہے اب ہم نیک ہو جائیں گے، اب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے بعد رمضان المبارک کو بھول جائیں گے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں بھی جد و جہد کرنی ہے اور اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ میں تمام ناظرین سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کل سے آپ اپنے قلم تیار رکھیں، اپنے نوٹ بکس تیار رکھیں اور ماضی میں جو ہم نے سیکھا ہے اس کا مراجعہ کر لیں، اس کو ریوائز کر لیں اور پلان میں to repent from the sins committed in the past, to have remorse, to repent only for the sake of Allah with a firm intention never to sin again in the future۔ اس کی انٹینشن بنا لیں اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہم دل کے ان تمام دروازوں کو ایکسپلور کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔